ہلو فرینڈز، بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے ایک اور ریسنٹ کیس ہے، اس کی میں بات کروں گا کہ ہوا یہ کہ بچے ایک یعنی ہسبینڈ وائف تھے، ان کے دو لڑکیاں تھیں، تقریباً ایک کی ایج 3 سال ہے، ایک دوسرے کی 5 سال ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ جج ایسٹ کے پاس سے ریسنٹ کیس یہ آیا تھا جو ڈیسائیڈ ہوا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ بچے اپنی جب ماں کے ساتھ رہ رہے تھے تو ان کی ماں کی سسٹر یعنی بچوں کی خالہ جو تھیں وہ ان کے ساتھ بچے بڑے اٹیچ تھے، وہ ان کی دیکھ بھال سارا کچھ پالنا پوسنا اس نے کیا تھا، مگر بدقسمتی سے ماں کا انتقال ہو گیا۔ اور بچے کیونکہ آلریڈی اب ماں سیپریشن میں تھی، فرام ہسبینڈ سے الگ رہتی تھی اپنی بہن کے ساتھ، یعنی اپنے ماں اپنے پیرنٹس کے گھر پہ تھی، اور وہاں پہ جو بچوں کی سسٹر تھیں، چھوٹی سسٹر، ان کے ساتھ بچوں کی ماں کی سسٹر اس کے ساتھ بچے بڑے اٹیچ تھے۔ اب ماں کا انتقال ہو گیا تو جو باپ نے پھر جا کے کورٹ میں کیس کر دیا۔ اب اس میں ٹیکنیکلٹیز کی بات آتی ہے کہ کب کون سا کیس کیا جا سکتا ہے، ڈفرینٹ قوانین ہیں، ڈفرینٹ کورٹس ہیں، ان کی ڈفرینٹ جورسڈکشن ہے، جو ڈفرینٹ پرسن ہیں۔ بیسکلی یہ کیس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کیس کا ایک پراپر کوڈ ہے، پراپر لا ہے، اس قانون کے تحت اس کوڈ میں ہی کیس جانا چاہیے، کیونکہ قانون کے اندر یہ سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ ہر کام قانونی طریقے سے کیا جائے گا، اسی انداز میں جس طرح کسی قانون نے اس پروسیجر کو مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کا یہ پروسیجر ہے، یہ کام کرنا ہے تو اس کا وہ پروسیجر ہے۔ اس پروسیجر کو بائی پاس کرتے ہوئے کچھ اور کیا جائے تو وہ ہم اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلٹیز کے اندر معاملہ لٹک جائے گا۔ اب اس کیس میں یہی ہوا کہ بچوں کے باپ نے کیس کیا ان دی کورٹ آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انڈر سیکشن 491 CRPC، جو کہ ہیبیس کارپس کا کیس ہے۔ اب سیکشن 491 ہیبیس کارپس یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی دوسرا شخص غیر قانونی اللیگل ڈیٹینشن میں رکھے، غیر قانونی حراست میں رکھے تو اس کے خلاف کورٹ ایکشن لے گی۔ تو یہاں پہ باپ نے مسٹیک یہ کر دی، یا انہوں نے یا ان کے ایڈوکیٹ نے، کہ انہوں نے اس بچوں کی کسٹڈی کے کیس کو 491 کے اندر لے آئے جو کہ اللیگل ڈیٹینشن کا ہے۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بچوں کی جو خالہ ہیں یعنی ان کی مرحوم ماں کی جو چھوٹی سسٹر ہیں، انہوں نے بچوں کو اللیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ اس میں کیس فائل ہوا، نوٹس ایشو ہوئے، پارٹیز اپیئر ہوئیں، دونوں پارٹیز بھی ان پرسن موجود تھیں، یعنی دونوں سائڈز کے لوگ تھے، باپ خود تھا، اس کی فیملی کے لوگ تھے، بچوں کی خالہ تھی، ان کی فیملی کے لوگ تھے، اور ان کے ایڈوکیٹس بھی تھے۔ ہیئرنگ ہوئی، اس میں سب سے پہلی چیز تو جج نے یہی آبجیکشن اٹھایا کہ آپ اس کیس کو یہاں پہ سیشنز کورٹ میں انڈر سیکشن 491 CRPC کیسے لے آئے ہیں، جبکہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ بچوں کی خالہ ہیں، بچے اسی کے پاس رہے ہیں، پالا پوسا اسی نے ہے، زیادہ اٹیچ اسی سے ہیں، اب ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے پھر کیس میں یہ کیسے لکھ دیا کہ خالہ نے بچوں کو اللیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ اس پوائنٹ پہ یہ کیس ڈسمس ہوا ود ڈائریکشن کہ آپ کے پاس پراپر فورم موجود ہے جو کہ فیملی کورٹ ہے۔ فیملی کورٹ میں آپ گارڈین ان وارڈس ایکٹ کے تحت کیس داخل کریں کہ بچوں کی کسٹڈی آپ کو اگر کورٹ مناسب سمجھے گی تو دے دے گی۔ یہاں پر آپ اس غلط کورٹ میں غلط کیس لے کر آ گئے ہیں۔ تو اس پوائنٹ سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک کام کو کرنے کا قانون کے اندر پروسیجر موجود ہے، اگر فیملی ایشو ہے اور بچوں کی کسٹڈی لینی ہے تو اس کو آپ اسی طرح سے فیملی ایشو، فیملی کورٹس میں فیملی لاز کے تحت ہی کیس فائل کر کے اپنا رائٹ مانگ سکتے ہیں۔ جیسے اس کیس میں ان کے والد صاحب نے کرمنل کیس بنا دیا خالہ پر، وہ جو بعد میں جھوٹا بھی ثابت ہو گیا، اور کورٹ نے اس کو مانا ہی نہیں کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ خالہ نے بچوں کو اللیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے، جبکہ آپ خود مانتے ہیں کہ بچے رہے ہی خالہ کے پاس ہیں۔ اس سے جب ان کی ماں حیات تھیں تب بھی بچوں کی بہت بڑی اٹیچمنٹ تھی۔ پالا پوسا یہ ورڈ انہوں نے اسپیسیفکلی یوز کیا کہ باپ نے بھی یہی کہا کہ پالا پوسا ہے اس میں، تو جج اس پہ کافی غصہ ہو گئے ان پہ،
کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پالا پوسا ہے تو آپ انہی پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو غیر قانونی طور پہ اپنی حراست میں لیا ہوا ہے۔ اس بات کو نہیں مانا جا سکتا، اور یہ کورٹ نے ایک لینینسی دکھائی، نرمی دکھائی کہ اس شخص پہ کوئی فائن یا کوئی کاسٹ یا کوئی جرمانہ نہیں عائد کیا، بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیا، اور ان کو یہ ڈائریکشن دی کہ آپ پراپر کورٹ میں جا کے پراپر طریقے سے کیس کریں۔ یہ آپ غلط کیس غلط کورٹ میں لے کر آ گئے ہیں۔ تھینک یو۔